الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات پڑھیے بحق محمد والہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری اس عبادت کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے اور خالق کائنات بانیان عزا کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ کے بانیان عزا کے مرحومین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں صف عزا پہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ 1441 ہجری کا سال اختتام پذیر ہوا اور 1442 ہجری آج یہ چاند اور چاند رات۔ اگرچہ دنیا نے سرپٹ کوشش کی ہے، ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، مگر یہ اعجاز ہے اس عزاداری کا کہ جتنا دنیا اسے دبانا چاہتی ہے یہ اس قدر ہی زیادہ بڑھ کر سامنے آ رہی ہے۔ شہادت مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ پھر آج میں کچھ تمہیدی اور ابتدائی معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے ٹائم پہ گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل 7:30 بجے ٹھیک آپ کی خدمت میں بیٹھ جائیں گے اور 1 گھنٹہ معروضات پیش کریں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، بنو عباس کا دور ختم ہوا اور اب عزاداری کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، عزاداری سے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آج بھی ہزارہا مشکلیں ہیں عزاداری کو برپا کرنے کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہزارہا مشکلات۔ اور یہ آپ کی قوم
کی قسمت ہے اور یہ آپ کا نصیب ہے کہ دنیا فرش عزا کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اور آپ فرش عزا کو بپا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کے نصیب لکھ دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صف عزا بچھاتے ہیں اور صف عزا پہ آتے ہیں۔ شہادت سید الشہداء کے فوراً بعد یہ دو قوتیں منظر عام پر آ چکی تھیں، ایک وہ جو عزاداری کو روکنے والی قوت، ایک وہ قوت جو عزاداری بپا کرنے والی ہے۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہر دو قوتوں نے ہر ممکن وسائل سے کام لیا۔ جو قوتیں روکنے والی تھیں ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس سلطہ بھی تھا، ان کے پاس اقتدار بھی تھا، ان کے پاس حکومتیں بھی تھیں، اور ظاہر ہے آپ کے لیے سب بینارا ہمہ عیاں آپ کے سامنے سب چیزیں عیاں ہیں کہ جب حکومتیں اقتدار موجود ہو، حکومت موجود ہو، حکومت ہاتھ میں ہو، اقتدار ہاتھ میں ہو، تو پھر ان کے لیے اس چیز کو روکنے کے لیے وسائل بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، حتیٰ کہ جانیں لیں، لوگوں کو آگ میں ڈالا، لوگوں کو قتل کیا، سب کچھ کیا۔ اور قیامت تک ہوتا رہے گا یہ سلسلہ۔ یہ قوت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر ممکن کوشش کی کہ عزاداری رک جائے، عزاداری کو نہ بڑھنے دیا جائے، لیکن جو مقابل قوت تھی اس قوت نے بھی بے سر و سامانی میں اگر جان دینا پڑی تو جان دی، اگر مال دینا پڑا تو مال دیا، اولاد دینا پڑی تو اولاد دی۔ اس عزاداری کو آپ کی قوم نے قائم رکھا، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے کہ اس عزاداری کو بپا کرنے کے لیے دو نام شاہ صاحب سر فہرست آتے ہیں۔ ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک جناب سید الساجدین۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ بی بی نہ ہوتی اور اگر سید الساجدین کا گریہ و آہ و بقا نہ ہوتا تو شاید آج عزاداری تو کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو اگر باقی رکھا تو پیغمبر خدا نے، اگر محمد رسول اللہ کو باقی رکھا تو حسین سید الشہداء نے، اور اگر حسین کو باقی رکھا تو زینب عالیہ نے۔ اور جو کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بقا اور اس کا وجود یقیناً مرہون منت ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، سید الساجدین کا۔ ان حالات میں عزاداری کو قائم کیا آسان نہیں تھا۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، پھر بھی آسان ہے کہ آج آپ دیکھیں آئے بیٹھے، آپ پرسہ دینے آئے ہیں، خاص طور پہ رسول اسلام کو، رسول کی بیٹی کو،
اور 10 دن دیں گے آپ انشاءاللہ پرسا، اور پھر ہماری مجالس انشاءاللہ پورا محرم، سفر، ربیع الاول کی 8 ربیع الاول تک یہ مجالس اور باقی مجالس جو سال بھر چلتی رہتی ہیں، اگر دنیا حساب لگائے ان مجالس کا تو آسان نہیں ہے۔ دنیا میں کون سی قوم ایسی ہے جو اس طریقے سے وقت دیتی ہو، اس طریقے سے مال خرچ کرتی ہو، اس طریقے سے ٹائم دے رہی ہو؟ دنیا میں آپ کو کوئی قوم نہیں ملے گی، کوئی ملت نہیں ملے گی، اور نہ کسی قوم کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، کسی کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ عرصہ ہو گیا آپ کو ہماری مجالس ماشاءاللہ سنتے ہوئے۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ان مجالس میں ہم اس مقصد کی طرف اور اس ہدف کی طرف بھی متوجہ کرتے رہیں جو اصل ہدف عزاداری کا ہے، جو اصل ہدف اور مقصد عزاداری کا ہے۔ یہ ضرور سمجھنے کی بات ہے کہ سید الشہداء نے یہ جو قربانی دی ہے کس لیے دی ہے، اور اللہ نے جو اس قربانی کو باقی رکھا ہے تو کس لیے رکھا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت اسماعیل کو بچانے کا مقصد کیا تھا؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا، کیا وہ بھی معاملہ آسان تھا؟ جب آ کے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے نے کہا یا ابت تفعل اذ ما تؤمر، بابا آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فانظر ماذا تری، اے بیٹا تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا نازبہ کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ تو جناب اسماعیل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کہا یا ابت تفعل اذ ما تؤمر، اے بابا وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کل میں اس معاملے کو آگے لے کے چلوں گا، آج تو میں تھوڑا سا بس، بابا وہ کہے کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا ہے، اور پھر کیا جناب ابراہیم نے۔ اسماعیل کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا، اور پھر نبی بیٹا، اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بڑا مشکل تھا۔ گئے قربان گاہ پہ لے گئے، میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ بات کل اس کی رضاکاریاں بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ لے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے، اور چھری چل گئی۔ نکن صاحب قبلہ کا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ محبت فرمائیں۔ نکن صاحب قبلہ فرماتے ہیں جو امکان میں تھا ابراہیم نے وہ کم کیا۔ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں۔ انسان کے امکان میں تو یہی ہے نا کہ لے جائے، لٹا دے اور چھری چلا دے، یا یہ بتائیے کہ جو امکان میں تھا حضرت ابراہیم نے نہیں کیا، جو کچھ امکان میں تھا حضرت ابراہیم نے کیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم نے بچے کو بچا لیا یا چھری چلانے میں نرمی کی یا لانے میں کوئی تاخیر کی، نہیں، جو امکان میں تھا کیا۔ چھری چل گئی، اور جب پٹی کھولی کیا دیکھا تو بیٹا ایک طرف ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ ایک بات آئی ذہن میں
کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو؟ فوراً جواب دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم جو ہم نے کہا تھا تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، جو ہم نے خواب میں تجھے حکم دیا تھا وہ تو نے سچ کر دکھایا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سوال کا جواب جو ذہن میں تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، گھبرا نہیں، ہم نے اس بچے کو بچا کے وہ جو آنے والی عظیم قربانی ہے۔ اب دنیا سے پوچھو، اگر حسین کو ایک طرف ہٹا کر وہ عظیم قربانی دکھاؤ تو صحیح، کیا وہ عظیم قربانی یہ دمبے ہیں جو آج ذبح ہو رہے ہیں؟ جو حج پہ دمبے ذبح ہو رہے ہیں یہ قربان عظیم ہے؟ ایک طرف اسماعیل ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ سوچنے والی بات ہے، آج ایسی عجیب بات کر دی جاتی ہے جی عظیم قربانی وہ حج، اور وہ حج میں دی جانے والی قربانی، اور پھر وہ قربانی جو استحبابی دنیا میں چلتی ہے۔ او بھائی کیا سمجھتے ہو یہ قربانی اسماعیل سے عظیم ہو گئی؟ دمبا عظیم ہو گیا؟ عظیم قربانی ڈھونڈنا پڑے گی، اور اس فخر اسماعیل کو تلاش کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ اس فخر اسماعیل کو تلاش کرنا پڑے گا جس کے لیے کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ جو آنے والی عظیم قربانی ہے اس کے لیے بچا دیا۔ اور وہ فخر اسماعیل حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور کیوں نہ ہو وہ قربانی ذبح عظیم، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ایک طرف سید الانبیاء، ایک طرف سید الرسل، آخری نبی، آخری رسول، آخری شریعت، نہیں غور فرما رہے، توجہ، اللہ آپ کو سلام، آخری نبی، آخری رسول، آخری شریعت، اس کے بعد پیغمبر نے کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ جب کسی رسول نے نہیں آنا، جب کسی نبی نے نہیں آنا، جب کسی شریعت نے نہیں آنا، جب کتاب، اس کتاب کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، اور اسی نبوت کو، اسی رسالت کو، اسی کتاب کو، اسی شریعت کو قیامت تک رہنا ہے۔ اور یہ کیسے رہے گی؟ جبکہ دنیا ایسی جم چکی تھی جو نہیں چاہتی تھی یہ نبوت رہے، نہیں چاہتی تھی یہ رسالت رہے، میں پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں یعنی محبت فرمائیں، نہیں چاہتی تھی یہ شریعت رہے، نہیں چاہتی تھی یہ کتاب رہے۔ جب کتاب نہیں چاہتی رہے، جب شریعت نہیں چاہتی رہے، جب نہیں چاہتی کہ یہ نبوت رہے، جب نہیں چاہتی یہ رسالت رہے، کیوں نہیں چاہتی؟ تاکہ یا لا الہ الا اللہ نہ رہے۔ اگر یہ نہیں رہیں گی تو لا الہ الا اللہ کیسے رہ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ تبھی رہے گا جب شریعت رہے، لا الہ الا اللہ تبھی رہے گا جب یہ کتاب رہے، لا الہ الا اللہ تبھی رہے گا جب یہ نبی اور رسول رہے۔ اور اگر یہ کتاب ضائع ہو جاتی، اگر یہ شریعت ضائع ہو جاتی، اگر یہ نبوت اور رسالت رک جاتی ہے اور آگے نبی کوئی نہیں، آگے رسول کوئی نہیں، آگے شریعت کوئی نہیں، آگے قرآن کوئی نہیں، تو وہ قیامت تک ہونے والا، آنے والا انسان تو اس کی ہدایت کا سامان کہاں ہوگا؟ توجہ ہے میری طرف، بات کی طرف یا نہیں؟ سامان ہدایت ہی جب ختم ہو گیا،
وہ ہدایت کا ذریعہ ہی جب ختم ہو جائے تو پھر کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی حج کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تکبیریں بلند کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی عبادات کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو کوئی شاعر اللہ نہیں ہوگا، کوئی کعبہ نہیں ہوگا، کوئی مدینہ نہیں ہوگا۔ شاعر اللہ ہی نہیں رہیں گے۔ جب یہ نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس سب چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی، اور اسی لیے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو اس قربانی کے لیے بچا لیا ہے جو عظیم قربانی ہے۔ اگر آج اسماعیل نہیں رہتا تو پھر وہ قربانی اپنے مقام پہ نہیں آ سکتی، اس لیے اسماعیل کو بچایا۔ وہ قربانی آئے اور وہ قربانی اس شریعت کو بھی بچا لے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کتاب کو بھی بچا لے، اس کلمہ رسول کو بھی بچا لے، اور لا الہ الا اللہ کو بھی بچا لے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ عظیم قربانی۔ میں آپ کو ایک اور مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں، محبت فرمائیں۔ 15 منٹ رہ گئے مجھے گفتگو ختم کرنے میں۔ اگر یہ مقدمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، شاہ صاحب ذرا غور کیجئے گا، بھائی ذرا محبت فرمائیے گا۔ اب ان چیزوں کو تو بچا لیا نا سید الشہداء کی قربانی نے۔ اور اگر مجھے بتائیں اگر حسین ہی کربلا میں دب جاتا، کربلا اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، کربلا اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، کربلا ایک ریگستان، اور وہاں چند لوگ آئے اور ذبح ہو گئے، مارے گئے، قبریں بن گئیں۔ لیکن یہ سامان قدرت ہے، یہ خالق کا سامان ہے کہ میرے دین کو تو بچا لیا حسین نے قربانی دے کر، اب ایسا سامان بھی پیدا کرنا چاہیے جو حسین کو بھی بچا کے لے جائے۔ شاید میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حسینیت کو بچا، اللہ کو سلامت، اس حسینیت کو جس وجود نے اور جس شخصیت نے بچایا، اس شخصیت کا نام ہے زینب۔ صلی اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، محبت فرمائیں آپ، یہ بی بی کا نام نہیں ہے، زینب دو لفظوں کا مرکب ہے۔ زین، اب زین آپ سمجھتے ہیں زینت، اب سمجھتے ہیں باپ۔ اللہ اکبر، باپ کی زینت۔ اگر میں سمجھا پاؤں، دیکھیے پیغمبر نے بھی فرمایا تھا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی، ایک ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، اپنے باپ کی ماں۔ یہ بی بی کا وجود ہے اور یہ بی بی کا کردار ہے۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، بی بی کے کردار کو واضح کر رہا، کریکٹر کی بات ہے۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، اگر یہ ترجمہ کریں گے تو کردار کی بات آتی ہے، کریکٹر کی بات آتی ہے۔
تو یہ بیوی دیکھیے، یہ اسی بیوی کی تربیت یافتہ بیٹی۔ اگر آپ اپنے باپ کے لیے ام ابیہ ہیں تو یہ اپنے باپ کے لیے زین اب۔ اور میں کہوں گا اگر اس زاویے سے دیکھیں جس زاویے کو میں نے پیش کیا ہے، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ فقط باپ کے لیے ہی زینت نہیں تھی، یہ شریعت کے لیے بھی زینت تھی، یہ قرآن کے لیے بھی زینت تھی، یہ نبوت کے لیے بھی زینت تھی، یہ رسالت کے لیے بھی زینت تھی، اور یہ حسین ابن علی کے لیے بھی زینت تھی۔ معمولی بیوی نہیں تھی۔ اور تاریخ شاہد ہے، میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، تاریخ شاہد ہے کہ جب سید الشہداء دربار میں گئے نا، علماء نے لکھا ہے بی بی آ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اور اس وقت تک کھڑی رہی جب تک حسین ابن علی آ نہیں گئے۔ میں نے تو آسانی سے کہہ دیا نا یہ جملہ کہ بی بی کھڑی رہی، اور آپ نے آسانی سے سن لیا کہ بی بی کھڑی رہی اس وقت تک جب تک حسین آ نہیں گئے۔ کبھی سوچا ہے کیوں کھڑی رہی؟ اس لیے کہ بی بی حالات کو جانتی تھی۔ اس قوم نے میرے نانا کے ساتھ کیا کیا، اس قوم نے میرے ماں کے ساتھ کیا کیا، اس قوم نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا، اور اس قوم نے میرے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے تو ایک جملے میں کہہ دیا نا، اور آپ نے سن لیا۔ ظاہر ہے جب بی بی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بھائی جو ولید کے دربار میں گیا ہے، کیا نانا کی تاریخ سامنے نہیں آئی ہوگی ذہن میں کہ میرے نانا کا جنازہ پڑھ رہا، اور کوئی جنازہ پڑھنے والے نہیں تھے، اور میری ماں کو دکھ سب سے زیادہ یہی تھا کہ کلمہ بھی ان کے بابا کا پڑھیں اور جنازہ بھی چھوڑ جائیں۔ یہی تو ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے جگر کو پھاڑ دیتی ہیں کہ وہ کون سا کام ہے اور وہ کتنی اہمیت کا کام ہے کہ جو پیغمبر کے جنازے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر اتنا ہی اہمیت طلب ہے جس میں پوری ملت اسلامیہ کا تحفظ موجود ہے، تو پھر کیا یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ جو رسول بن کے آیا تھا، وہ جو نبی بن کے آیا تھا، جس کی شریعت قیامت تک چلنا تھی، اس کو اس چیز کا احساس تھا یا نہ تھا؟ یا کہیں نہ تھا یا کہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا آپ کہتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ جو آخری نبی، جو آخری رسول اور آخری کتاب لے کے آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے قیامت تک کے سامان کا وہ انتظام نہ کرے؟ یہ اپنی تفصیلات آئیں گی آنے والی مجالس میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر تھا تو پھر یقیناً اپنے طول حیات میں اس نے اس سامان کی طرف رہنمائی کی ہوگی، اور اگر کی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کوئی قوتیں ہیں جو اس سامان کو چھپانے پہ لگی ہوئی، جس سامان کی طرف رسول اسلام نے رہنمائی فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے انتظام میں جا کے لگ گئے، رہتا ہے تو رہ جائے رسول کا جنازہ، پڑا ہے تو پڑا رہے رسول کا جنازہ۔ سب سے بڑا دکھ یہ تھا رسول کی بیٹی کو
اور کسی نے آ کے سر پہ نہیں ہاتھ رکھا کہ رسول کی بیٹی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے. کیا یہ تاریخ جناب زینب کے ذہن میں نہیں آئی؟ اور کیا وہ بی بی وہ تاریخ بھول گئی کہ جو ماں کے ساتھ اس امت نے کیا، اور زخمی پہلو لے کے ماں اس دنیا سے چلی گئی؟ اور کیا باپ کی تاریخ بھول گئی کہ سر شگافتہ کر دیا گیا؟ اور بھائی کا جنازہ کیا یاد نہیں رہا ہوگا کہ جس پہ مسلمانوں نے تیر لگائے؟ اور مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب بعض علماء پڑھتے ہیں کہ جب حسن کا جنازہ لے کے آئے نا سید الشہداء واپس گھر میں، تو بی بی تڑپ گئیں. اب حسین سمجھتے تھے زینب پہ کیا گزر رہی ہے، تو اسی لیے متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا، اور کوئی بات یا جواب دینے کے لیے نہیں، کہا زینب آؤ ذرا مل کے میرے ساتھ مدد تو کرو، بھائی کے جنازے سے تیر نکال لے. ساری تاریخ بی بی کے ذہن میں آ گئی، اس لیے اس تاریخ کو سمیٹ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس وقت تک کھڑی رہی جب تک حسین ابن علی واپس نہیں آئے. جیسے ہی تشریف لائے، ہاں حسین بھیا، کیوں ولید نے بلایا تھا؟ سنیں گے چند جملے، بات بھی ہو رہی ہے اور مصائب کے جملے بھی ہیں، گریہ بھی آپ کرتے رہیں اور یہ بات کو سمجھتے بھی رہیں. ہاں بھائی، ولید نے کیوں بلایا تھا؟ مختصر انداز میں کہا، زینب بھائی بہن، امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے اور ولید نے بیعت کا کہا ہے، تو بھائی آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں ان کا جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، کہ جب کہا نا بی بی نے کہ بھائی آپ نے کیا جواب دیا، تو حسین ابن علی نے کہا بہن آپ بتاؤ مجھے کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ کہا نہیں بھائی بتاؤ آپ، کہا نہیں آپ بتاؤ کیا جواب دینا چاہیے؟ تکرار ہوتا رہا. زیدی صاحب قبلہ فرماتے آخر بی بی نے کہا بھیا اس کا جواب تو نہیں ہے، اس کا تو انکار کیا جائے گا. رو پڑے، کہا زینب تیرے بھائی نے بھی انکار کیا ہے، لیکن بہن یہ انکار کی قیمت بڑی اٹھانی پڑے گی. اور بہن میں یہ قیمت اکیلا نہیں دے سکتا. فوراً بی بی نے کہا حسین میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے تو جملے کہہ دیے، آپ نے سن لیے. حسین میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک میدان تیرا ہوگا ایک میدان میرا ہوگا. تو کربلا کا میدان لینا، میں شام کا میدان لوں گی. اور ہاں میں شام کا میدان اکیلے سر کروں گی، لیکن کربلا کے میدان میں تیرے ساتھ رہوں گی. حسین تو ایک بھائی قربان کرے گا، میں دو بھائی قربان کروں. ایک عباس جیسا، ایک حسین جیسا. حسین تو ایک بھتیجا قربان کرے گا، میں دو بھتیجے قربان کروں. ایک قاسم جیسا اور ایک اکبر جیسا. اور حسین تو دو بیٹے قربان کرے گا. سنیں گے جملہ، حسین تو دو بیٹے قربان کرے گا، میں بھی دو بیٹے قربان کروں گی. تو ایک اکبر جیسا کرے گا، ایک اصغر جیسا اکبر کرے گا اور ایک اصغر کو قربان کرے گا. ہاں میں یہ کہتی ہوں میرے بیٹے تیرے بیٹوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن حسین تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں تیرے دو بیٹوں کے قربان ہونے کے باوجود تیری نسل باقی رہے گی. اجرکم اللہ.
لیکن میری نسل باقی نہیں رہے گی۔ حسین گھبرانا نہیں، تو گردن دے کے اسلام کو بچائے گا نا، میں چادر دے کے۔ یہ چادر کا سن لینا آسان ہے۔ میں شاہ صاحب جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی ابن ابی طالب کو زخمی حالت میں گھر میں لائے نا، دوسرا یا تیسرا دن تھا، سید الشہداء آئے، میرے مولا کی نگاہ پڑی، کہا حسین بیٹا۔ ہاں بابا۔ کہا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے جملہ؟ کہا زینب کہاں ہے؟ رو پڑے۔ کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا بابا آپ کی پشت پہ تو کھڑی ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ جائیں گے بات یا نہیں سمجھیں گے۔ بابا آپ کی پشت پہ کھڑی ہے۔ کہا بیٹا زینب کو کہو نا ذرا سامنے آئے۔ جب سامنے آئی، کہا زینب تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، دیکھ میرا سر شگافتہ ہو چکا ہے، پڑھنا قرآن، کر تلاوت، میری تکلیف میں کوئی آفاقہ ہو۔ اتنا کہنا تو علماء نے لکھا ہے بی بی کہ بدن میں کپ کپی داری ہو گئی، ایک رنگ آ رہا تھا ایک رنگ جا رہا تھا۔ آقا حسین نے 2 قدم آگے بڑھا کے ہاتھ باندھ لیے، بابا اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ میں آخری جملے بس ادا کرنے والا ہوں۔ بابا اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا بابا میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وہ بی بی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، اسے شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں وہ بھی ننگے سر، اور یقیناً جب چادر نہ رہی ہوگی، بی بی کی زبان سے یہ نعا برآمد ہوا ہوگا، واہ حسین واہ عباس واہ علی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین